اگر اس رات غرناطہ کے محل میں وہ دعا نہ مانگی جاتی، اگر سلطان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف ایمان پر غالب نہ آتا، تو شاید آج اندلس کی گلیوں میں پھر اذان گونج رہی ہوتی۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی کمزوری کی نہیں، یہ ایک سلطنت کے آخری سانس کی داستان ہے۔ یہ غرناطہ ہے اور یہ اندلس کا آخری باب ہے۔ رات بہت خاموش تھی، اتنی خاموش کہ غرناطہ کے محل الحمراء کے صحن میں جلتے چراغوں کی لو بھی کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں، ستون اور محرابیں سب آنے والے وقت کا نوحہ سن رہی ہوں۔ یہ غرناطہ تھا، مسلمانوں کی آخری نشانی، وہ شہر جہاں کبھی علم کے چراغ جلتے تھے، جہاں مسجدوں سے اذان کی آواز آسمان کو چیرتی تھی، جہاں یورپ علم سیکھنے آیا کرتا تھا۔ مگر آج یہی غرناطہ دشمن کے محاصرے میں تھا۔ محل کے اندر سلطان ابو عبداللہ تخت پر بیٹھا تھا، ریشمی لباس میں ملبوس مگر دل خوف سے بھرا ہوا۔ اس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چل تو رہی تھیں، مگر یقین کہیں کھو چکا تھا۔ اس کے سامنے دربار میں غرناطہ کے سردار اور وزراء بیٹھے تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر سانس کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر سلطان نے خاموشی توڑی، بھاری آواز میں بولا، ہم چاروں طرف سے گنر چکے ہیں، نہ خوراک باقی ہے، نہ کوئی مدد آنے والی ہے، شاید اب صلح ہی آخری راستہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر کمرے کا ماحول بدل گیا، کچھ سروں نے جھک کر قسمت کو قبول کر لیا، مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ وہ عمر بن عبداللہ تھا، غرناطہ کا سپہ سالار، لمبا قد، مضبوط جسم، چہرے پر جنگوں کے زخم اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف ایمان والوں میں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ بولا، مگر ہر لفظ تیر کی طرح دل میں اتر رہا تھا، مولا، اندلس تلوار سے فتح نہیں ہوا تھا، یہ سرزمین ایمان سے جیتی گئی تھی۔ شکست دشمن سے نہیں ہوتی، شکست دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس نے ایک لمحہ راک کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہم بھول گئے جب ہمارے آبا نے سمندر پار کر کے اس سرزمین کو اللہ کے نام پر فتح کیا تھا؟ کیا وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، صرف زیادہ ایمان والے تھے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے بولا، عمر، میں اپنی قوم کا خون نہیں دیکھ سکتا۔ عمر نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، اس کی آواز اور مضبوط ہو گئی، خون بہانا بزدلی نہیں مولا، بزدلی غلامی قبول کرنا ہے۔ اگر ہم نے آج ایمان چھوڑ دیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اٹھا کھڑکی کے پاس گیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، جیسے غرناطہ کی قسمت بھی چھپ رہی ہو۔ چند دن بعد غرناطہ کی فصیلوں پر سورج طلوع ہوا، سامنے دشمن کی فوجیں تھیں، فریڈینڈ اور ایزابیلا کے جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور جنگ کی بو فضا میں پھیل چکی تھی۔ غرناطہ کے مسلمان سپاہی دیواروں پر صف باندھے کھڑے تھے، بھوک تھی، زخم تھے، مگر دلوں میں اب بھی ایمان زندہ تھا۔ عمر بن عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوا، سر پر فولادی خود، ہاتھ میں چمکتی تلوار، آنکھوں میں یقین۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے غرناطہ کے سپاہیوں، یہ زمین ہمارے آبا کی امانت ہے، اگر آج ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو تاریخ ہم پر لعنت بھیجے گی۔ اللہ کے نام پر لڑو، کہ عزت کی موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! نعرہ فصیلوں سے ٹکرا کر آسمان تک جا پہنچا۔ جنگ شروع ہو گئی، تلواریں ٹکرائیں، نیزے چمکے، خون زمین پر بہنے لگا۔ عمر دشمن کے قلب پر ٹوٹ پڑا، اس کا ہر وار ایمان کی گواہی تھا۔ گھوڑے کے قدموں سے زمین کانپ رہی تھی، مگر پھر ایک تیر آیا، آسمان سے سیدھا اس کے سینے میں۔ عمر گھوڑے سے گرا، زمین نے اس کا خون اپنے اندر جذب کر لیا۔ لبوں پر آخری الفاظ تھے، اللہ اکبر۔
سپہ سالار کی شہادت کے بعد غرناطہ ٹوٹ گیا، سپاہیوں کے حوصلے بکھر گئے، سلطان کے پاس اب کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب وہ محل سے نکلا تو اس کی ماں نے کڑوی آواز میں کہا، بیٹے، جس زمین کو تم نے خون کے بغیر چھوڑا ہے وہ کبھی عزت کے ساتھ واپس نہیں ملتی۔ سلطان کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آخری بار غرناطہ کے میناروں کو دیکھا۔ وہ مینار جہاں کبھی اذان گونجتی تھی اب خاموش تھے۔ اندلس گر گیا، مگر تاریخ نے ایک بات لکھ دی، سلطنتیں ہار سکتی ہیں مگر ایمان کبھی نہیں مرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے یہ انکہے سبق زندہ رہیں، اگر آپ ایمان، قربانی اور انجام کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں کہانیاں نہیں، تاریخ بولتی ہے۔